اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 30، 31، 32۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ بہت سے گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی، اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اصل دین ایک ہے اور وہ ہر پیغمبر پر اپنی کامل شکل میں اترا ہے۔ وہ ہے ایک اللہ کی طرف رجوع، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کی عبادت، ہماتن ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی دین فطرت ہے۔ یہ دین ابدی طور پر ہر انسان کی نفسیات میں سمویا ہوا ہے۔ تمام پیغمبروں نے اسی ایک دین کی تعلیم دی ہے، مگر ان کے پیرووں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے بعد کے آنے والی نسلوں نے ایک دین کو کئی دین بنا ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کئی دین ہمیشہ ان اضافی بحثوں سے بنتا ہے جو بعد کے لوگ پیغمبروں کی ابتدائی تعلیمات میں پیدا کرتے ہیں۔ عقائد میں نو ایجاد مشگافیاں، عبادات میں خود ساختہ مسائل، زمانے کے تاثر کے تحت دین کی نئی نئی تعبیریں، یہی وہ چیزیں ہیں جو بعد کے دور میں ایک دین کو کئی دین بنا دیتی ہیں۔ جب یہ اضافی وجود میں آتے ہیں تو لوگ اصل دین کے بجائے اپنے انہی اضافوں پر سب سے زیادہ زور دینے لگتے ہیں، جن کی بدولت وہ دوسرے گروہ سے جدا ہو کر الگ گروہ بنے ہیں۔ ایک گروہ ایک قسم کے اضافے پر زور دیتا ہے اور دوسرا گروہ دوسرے قسم کے اضافے پر زور دیتا ہے۔ اس طرح بالآخر یہ نوبت آتی ہے کہ ایک دین کو ماننے والے عملاً کئی دینی گروہ میں بٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت میں امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اب تو یہ حال ہوا کہ پوری امت کو جوڑنا مشکل ہو گیا، جسے ناممکن کہتے ہیں۔
اتنے مذہب بن گئے، اتنے ساری دنیا میں جا کر دیکھو آپ، الگ 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 الگ. اور ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جب دین کی حقیقت نکل جاتی ہے تو دھوم دھام والا دین وجود میں آتا ہے. دھوم دھام مطلب کہ اس کی حقیقت نکل گئی ہے. پھر آدمی اسی دھوم دھام کے دین کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو. ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا اس کا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.